अनुषा वो अभी 2 सीढ़ियों पर चढ़ी थी जब एलान की आवाज उसके कदम रोक दिए थे। अनुषा, कौन था वो शख्स जिसके साथ तुम इतनी बेतकल्लुफी से बातें कर रही थी? आपको इससे क्या? वो कोई भी हो मिस्टर एलाम, क्या मैं आपसे हिसाब किताब मांगती हूँ? वो फिर ऊपर जाने को थी। पाँव के दर्द उसे बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी खड़ा रहने की वजह से। मोम, अभिया जल्दी से अनुषा की तरफ बढ़ी थी। अभिया, बच्चे आप कब वापस आई? अपनी बेटी को गले लगाकर उसने माथे पर प्यार दिया था। वो सब छोड़े मोम, आपको इतनी चोट कैसे आई? बाजू पर भी और पाँव पर भी? फराद भाई, नेहा खाला अपनी मोम को आहिस्ता से वो वापस नीचे ले आई थी। तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? अभिया जैसे ही पानी का गिलास लेने गई थी, एलाम पास वाली कुर्सी पर बैठ गया था। इतनी फिक्र एकदम से? डोंट वरी, मेरी बेटी अभी यहाँ नहीं है, सो ये ड्रामा बंद करें एलाम। हमारी बेटी अनुषा, और कोई ऐसा लम्हा नहीं जिसमें मुझे तुम्हारी फिक्र ना हुई हो। एलाम ने अनुषा का अपने हाथों में जैसे ही लिया था, वो बिल्कुल खामोश हो गई थी उस वक्त। मोम, अनुषा? नेहा भी जल्दी जल्दी अनुषा के सामने थी। वो सब अनुषा से सवाल पे सवाल कर रहे थे। अनुषा की नजरें थी एलाम से हट ही नहीं पा रही थी। मैं रूम में ले जाता हूँ, एलाम ने सबको ही रोक दिया था। नो थैंक्स मिस्टर एलाम, मैं मैनेज कर लूँगी, अभी तक करती आई हूँ। उन्होंने अपना वाज़े पैगाम पहुँचा दिया था अपने साहब शोहर को। मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा अनु, चलो रूम में, मैं बाकी क्लास ड्राइवर की लूँगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई, इतना सब हो गया और उसने हमें बताया भी नहीं। वो डांटते हुए ऊपर ले गई थी। पीछे अभिया भी परेशान हाल उनको ऊपर रूम तक फॉलो कर रही थी। मोम, आप क्यों इतना लापरवाह हो गई हैं? आपको मेरी भी फिक्र नहीं है ना मेरी जान? एक तो तुम ही हो जिसकी फिक्र रहती है मुझे। अभिया की आंखें भर आई थी। ये बात सच थी, वो दोनों ही तो रह गए थे एक दूसरे की फिक्र करने वाले। प्लीज अपना ख्याल रखें। अनुषा को बेड पर लेटाकर वो दोनों भी पास बैठ गई थी। खाला, आप ठीक तो हैं? मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है। आपको इतनी चोट कैसे आई? फरहाद के पीछे पीछे वहाँ सुहेब साहब भी आ गए थे। अनुषा, मुझे तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? और जो अंदर दाखिल हो रहा था वो सब ही अलग अलग बातें सुना रहे थे। इलाम साहब रूम से बाहर खड़े रह गए थे। आज वो खुद को इतना अकेला महसूस कर रहे थे। वो भी चाहते थे अनुषा के पास जाकर बैठे, उसे अपने सीने से लगाकर हर परेशानी हर दर्द तकलीफ खुद ले लें, मगर वो ये हक खो चुके थे। जब अभिया को अनुषा के गले लगे देखा तो अपनी आंखें साफ करके वो वहां से चले गए थे। बीजान, सभिया आ गई है शॉपिंग से, अपने रूम में ही है, उनका मूड ऑफ लग रहा है। सुम्बुल बीजान के कमरे में जैसे ही दाखिल हुई थी, नाज़नीन बेगम और पुप्पो ने अपनी गुफ्तगू बंद कर दी थी। और सबिहा के ससुराल वाले नेहा और अनुषा को अंदर बिठाना था, ऐसे तो नहीं जाने दिया। बीजान सबिहा के रूम की तरफ चलती थी नाज़नीन के साथ। बीजान, वो पता नहीं शॉपिंग पर कैसे चले गए। मैं बता रही हूँ फरहाद की खाला, शी इज टू मच। इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे वो सबसे ऊपर और बाकी सब गुलाम। सबिहा ने वो गोल्ड के सेट बेड पर ऐसे फेंक दिए थे जैसे उसे कोई कदर ना हो। सबिहा बेटा, क्या हुआ है? बैठ कर बताओ। शफकत से हाथ पकड़कर बीजान ने बिठाया था बिस्तर पर उसे, और खुद भी साथ बैठ गई थी। बीजान, अभी हम इंटर हुए ही थे कि उनके दुनिया जहाँ के काम याद आ गए थे। मैंने यहाँ जाना वहाँ जाना, और तो और नेहा आंटी पूरी शॉपिंग में उनकी राय मांग रही थी जैसे शादी मेरी नहीं उनकी हो। बार बार मुझे एटीट्यूड दिखाया उन्होंने, पूरी शॉपिंग का मजा खराब कर दिया, और एंड पर ये भी तंज दिया कि अब बहुत शॉपिंग हो गई, वही लोग सब खरीदेंगे तो मेरे घर वाले क्या पहनाएंगे मुझे। सबिहा की बातों ने सबको ही हैरान कर दिया था। अनुषा ऐसी तो नहीं है बेटा, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। बीजान, उन्होंने मेरे सामने कहा। सबिहा ने गुस्से में बहुत सी बातें खुद से बनाकर भी बताई थी जिनमें कोई हकीकत ना थी। इट्स ओके सबिहा बेटा, अगर अनुषा ने कह भी दिया तो कुछ गलत नहीं कहा। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम सिर्फ चंद चीजों की शॉपिंग करोगी, बाकी नहीं तो देखो तुम कितना कुछ ले आई हो। ये अच्छी बात नहीं है बेटा। बट मोम, उनको कोई हक नहीं था मुझे इंसल्ट करने का। उन दोनों माँ बेटी की आपस में बहस शुरू हुई तो सबिहा अनुषा के खिलाफ वो बातें भी कर रही थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी।
वो सबको कंट्रोल करना चाहती हैं। फरहाद और उसकी पूरी फैमिली उनकी मुट्ठी में है। अब तो मुझे यकीन हो गया है उनके ड्राइवर्स की वजह भी उनका ये एटीट्यूड होगा। बस कर जाओ सबीहा। बीजान ने अपनी पोती को मायूस नजरों से देखा था। ये तुम्हारी सोच है अपनी खाला सास को लेकर? बेटा, तुमने जुड़े रिश्ते को और मजबूत करना है, वहां जाकर ना के तोड़ना है। बहू बनने जा रही हो, अपनी मनफी सोच को बदलो। बीजान वहां से चली गई थी। बीजान ने पहली बार मुझे ऐसे डांटा था। तुमने बात ही डांट खाने वाली की है। इनमें से सिर्फ 2 सेट पसंद करो, बाकी मैं नेहा को वापस कर दूंगी। बट मोम, सबीहा, अनुषा उनकी फैमिली का वो अहम हिस्सा है जिसे वो सब लोग मानते हैं और इज्जत देते हैं। कहीं कुछ ऐसी बात ना कर देना कि तुम्हारा इमेज खराब हो जाए फरहाद और उसकी फैमिली की नज़रों में। जो बीजान ने कहा है उस पर गौर जरूर करना। सबीहा के माथे पर बोसा देकर वो वहां से चली गई थी। सीरियसली वो खाला सास अच्छा हुआ वापस पाकिस्तान चली जाएं। बीजान, आप सबिया की फिक्र ना करें, हम समझाएंगे उसे। अम्मी, अगर सबिया ने कुछ कह दिया है तो कोई बात तो जरूर होगी ना। नेहा की बहन तो मुझे एक नजर नहीं भाई। बीजान जी, बेटी वालदा की दवाई लेकर अंदर दाखिल हुई थी। तुम तो ऐसी बात ना ही करो, मैंने तुम्हें देखा जितनी इज्जत तुम उसे दे रही थी। अम्मी, बाजी ठीक ही तो कह रही हैं। नाज़नीन भी जानती है कि कैसे उसने उस दिन खाने से इनकार किया था। वो हमें ऐसे डील कर रही थी जैसे हमसे बहुत बड़ी हो और हम छोटे। बीजान ने अपना सर पकड़ लिया था अपनी दोनों बेटियों की बातें सुनकर और बहू की तरफ देखा था। नाज़नीन बेटा, नदीम से कहो कि कुछ सदका खैरात कर दे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। परसों मेहंदी है, दिल बैठा जा रहा है। अम्मी, डॉक्टर को बुलाएं। आप ठीक हैं? रुके, मैं नदीम भाई को बुलाकर लाती हूँ। वो दोनों परेशानी में बाहर चली गई थी। नाज़नीन बेटा, सभी क्यों अनुषा के इतने खिलाफ हो गई है? अनुषा अलग थलग रहती है तो उसके पीछे भी एक वजह है। अम्मी, मैं ये बात समझती हूँ। अनुषा से मुझे कोई मसला नहीं बल्कि हमदर्दी है। उसने किस तरह से खुद को संभाला हुआ है। मुझे अनुषा की तकलीफ का एहसास इसलिए भी है कि मैंने अपने भाई को उनसे गुजरते देखा है। नाज़नीन बीजान का हाथ पकड़कर वहाँ बैठ गई थी। तुम्हें पता है तुम मेरी बहू ही नहीं बेटी भी हो नाज़नीन। बीजान की बात पर नाज़नीन मुस्कुरा दी थी। मैं आपकी लाड की बेटी हूँ। मैं जानती हूँ बीजान। अब ये सीक्रेट है हमारा। हा हा हा। जी बीजान। बीजान के बच्चे वापस कमरे में दाखिल हुए थे, मगर डॉक्टर के साथ 2 से 3 और फिर बहुत से लोगों से वो कमरा भर गया था। अब के बीजान ने सच में सर पकड़ लिया था। प्रोफेसर साहब, मुझे आपके टेस्ट का तो नहीं पता, मगर इस उम्र में आप पर इस तरह के कलर सूट करेंगे। ये मेहरून कोट काफी अच्छा लगा मुझे। आई होप आप तेज कलर भी पहनते होंगे। फहाश ने इस नोट को अपनी जेब में डालकर जल्दी से वो शॉपिंग बैग ओपन किया था। मुझे भी अपने टेस्ट का पता नहीं था। अब से पहले ऐसा लग रहा है ये सब मेरी पसंदीदा तरीन रंग बन जाएंगे। और जब उन्होंने सब बैग खोले थे वो हैरान रह गए थे। 4 सूट मौजूद थे और सभी अलग अलग, और दरमियान में वो एक सलवार सूट देखकर वो हैरान रह गए थे। और फिर शूज के साथ साथ वॉच देखकर उन्हें इतनी समझ आ गई थी कि उन्होंने एक दिन की ड्रेसिंग का गिला किया था और डॉक्टर साहिबा ने सारे फंक्शन की फिक्र मिटा दी थी। कोई इतनी समझदार भी कैसे हो सकता है? उन्होंने सब कपड़े बारी बारी अपने कबर्ड में हैंग कर दिए थे। डॉक्टर अनुषा सरगोशी करके वो बेड पर लेट गए थे। ऊपर सीलिंग में भी उन्होंने डॉक्टर अनुषा का चेहरा नजर आ रहा था। वो मेरे लिए शॉपिंग कर रही थी। जब ये सब चोट आई उसे, जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर नंबर मिलाया जो कि ऑफ जा रहा था। वो कितनी देर यूं ही बैठे रहे थे वहां जब तक डिनर के लिए मुलाजिम ने नॉक नहीं किया था दरवाजे पर। 2 दिन बाद। अनुषे, जल्दी करो, इतनी देर लगा रही हो। नेहा ने बाथरूम का दरवाजा नॉक किया था। आप लोग चले, मैं ड्राइवर के साथ आती हूँ। नहीं, वो लोग आगे ही तुम्हें मगरूर समझ रहे हैं। ऐसे क्या इमेज होगा। उफ अल्लाह। डॉक्टर अनुषे इयरिंग पहनते हुए जैसे ही बाहर आई थी, नेहा की आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। डेम यू डॉक्टर अनुषे, यू लुकिंग हॉट प्लस ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। मुझे टीका लगाने दो काला। सीरियसली नेहा? मैडम, गजब तो आप ढा रही हैं।
وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی تھی، اسکول ٹین ایجرز کی طرح۔ ماشاءاللہ آپ دونوں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، احلام نے جیسے ہی کہا تھا رامین پاس سے گزر گئی تھی۔ تھینک یو، نیہا نے جواب دیا تھا، مگر انوشے بھی دوسری گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ سب گاڑیاں پہلے ہی رہتی تھی۔ آج مہندی کا فنکشن دلہن والوں کی طرف جوائنٹ رکھا گیا تھا۔ بی جان کو بچوں نے ہی راضی کیا تھا ایک ساتھ فنکشن کے لیے۔ بہت بہت مبارک ہو دلہن کے ماموں، آپ کو بھی دولہے کی خالہ۔ سب سے لاسٹ پر انوشا ہال میں داخل ہوئی تھی۔ بہت محبت اور عزت سے ملے تھے فرحاد کی فیملی کو۔ موسٹ ویلکم، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ انوشے پاس سے گزر کر اندر جانے لگی تھی جب فہاج سرگوشی کی تھی، اور تب مڑ کر انوشے نے فہاج کو دیکھا تھا اوپر سے نیچے تک۔ مجھے معلوم نہیں تھا آپ اس سلوار سوٹ کو پہنیں گے، اور وہ اندر چلی گئی تھی۔ فہاج اپنے چہرے کی مسکراہٹ چھپا نہیں پائے تھے۔ ان دونوں کی گفتگو دیکھ کر احلام آگ بگولا ہو گئے تھے، اور غصے سے اپنی جیب سے موبائل نکال کر کال ملائی تھی انہوں نے۔ میں نے کہا تھا ہیل مت پہننا، مگر تم سنتی کب ہو انوشے؟ رکو میں فرحاد کو بلاتی ہوں۔ بس نیہا، کسی کو مت بتانا آج کا دن اتنا اہم ہے کہ کسی بھی وجہ سے ان خوشیوں میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ میں اندر آ جاؤں گی، ٹیبلٹ خالی ہے، میں نے پلیز اندر جاؤ۔ وہ دونوں بیک یارڈ میں موجود تھی جب انوشے کی پاؤں میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ میں جوس کا گلاس بھجواتی ہوں، اور ابیہ کو بھی۔ نہیں نیہا، سب خوش ہیں، ایویں بیکار میں پریشان ہوں گے بس تم۔ کسی کو مت بتانا، اب جاؤ جلدی اندر۔ بہن کو زبردستی اندر بھیج دیا تھا۔ پین ریلیف اسپرے ساتھ لے آتی تو کچھ کمی ہو جاتی درد میں۔ وہ جیسے ہی چیئر پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر چکی تھی، انہیں اپنے پاؤں پر ہلکا سا احساس ہوا تھا کسی کے چھو جانے کا، اور آنکھیں کھولی تو فہاج ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ پروفیسر فہاج، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انوشے نے پاؤں چھڑانے کی کوشش کی، مگر فہاج کی گرفت بھی مضبوط تھی۔ پلیز ڈاکٹر انوشے، 1 منٹ، آپ کا درد کم ہو جائے گا۔ انہوں نے ہیلز اتار کر آہستہ سے پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا تھا۔ فہاج صاحب کی انگلیاں جیسے ہی انوشے کے پاؤں کی انگلیوں پر محسوس ہوئی تو ان کا نام ایک سرگوشی میں ان کی زبان سے نکلا تھا۔ ڈاکٹر انوشے، اٹس اوکے، آپ نے جو میرے لیے کیا میں اس کے بدلے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آہستہ آہستہ پاؤں پر جیسے ہی ہاتھ پھیرنا شروع کیا تھا انہوں نے، پاؤں کو دبانا شروع کیا تھا تو تکلیف کم ہونے لگی تھی۔ اب مجھے بھی لگ رہا ہیلز پہن کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ فہاج کی نگاہیں ان پر تھی اور وہ سر جھکا چکی تھی۔ آپ نے اس شخص کو اپنے اتنا پاس دیکھ کر اور اتنا احترام دیکھ کر اپنے لیے کہ انہیں احساس تک نہ ہوا تھا کب فہاج صاحب نے اپنے 2 جیب سے وہ 2 گولڈ کی پازیب نکال کر انہیں پہنا دی تھی، اور جب کچھ قدموں کی آواز سنائی دی وہ اٹھ گئے تھے وہاں سے۔ ہو سکے تو جلدی اندر آ جائیے گا، وہاں کی خوشیاں آپ کے بغیر ادھوری ہے۔ اور وہ تیز آندھی کی طرح وہاں سے چلے گئے تھے، انوشے کو شاک چھوڑ کر۔ آئی ایم پریگننٹ، فرحاد یہ بچہ تمہارا ہے، میں تمہیں یہ نکاح نہیں کرنے دوں گی۔ ہال میں خاموشی ٹوٹ گئی تھی جب لائٹس آن ہوئی تھی۔ میں اسے نہیں جانتا موم، انوشے ماسی آپ ہی یقین کیجئے۔ فرحاد، مہندی کے جوڑے میں ملبوس فرحاد کی منگیتر وہاں مہندی لگے ہاتھوں کے ساتھ کھڑی تھی، آنکھیں بھری ہوئی تھی جب اس نے اس انجان لڑکی کو دیکھا تھا۔ فرحاد، یہ سب کیا ہے؟ صہیب صاحب دیش میں اپنے بیٹے کی جانب بڑھے تھے۔ ابو میری بات سنیں، یہ لڑکی، تم جانتے ہو اس لڑکی کو یا نہیں؟ اس بار فہاج صاحب آگے بڑھے تھے، اپنی بیٹی جیسی بھانجی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کر لی تھی۔ فہاج ماموں، میں اسے جانتا ہوں، مگر فہاج کا ہارٹ جیسے ہی اٹھا تھا وہ سب لوگ بھی الرٹ ہو کر فہاج کی طرف بڑھے تھے انہیں روکنے کے لیے، مگر انہوں نے گریبان پکڑ لیا تھا فرحاد کا۔ ابھی تم نے کہا تم نہیں جانتے اور ابھی اعتراف کیا کہ جانتے ہو، اب یہ بھی سچ بتاؤ کہ وہ جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے، ورنہ میں یہی تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گے۔ فرحاد کے ہونٹ سے بلڈ نکلنے لگا تھا۔ وہاں فہاج کا غصہ دیکھ کر کوئی آگے نہیں بڑھا تھا فرحاد کی حمایت میں، یہاں تک کہ اس کی فیملی کی آنکھوں میں بھی شکوہ ابھر آیا تھا اس کے لیے۔ آپ مجھے بولنے کا موقع دیں ماموں، میں اسے جانتا ہوں مگر اس لحاظ سے نہیں جیسے وہ الزام لگا رہی۔
فرحاد نے پھر بہت احترام سے فہاج کو مخاطب کیا تھا. فرحاد، یہ سب بھی جھوٹ ہیں. ہماری ملاقاتیں، یہ ڈاکٹر کی رپورٹ، یہ DNA ٹیسٹ، سب کچھ سب جھوٹ ہے. فہاج ماموں، صبیحہ خبردار جو اس کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا. فہاج نے ایک بار پھر سے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا جو کسی نے پکڑ لیا تھا. یہاں داماد کی اس طرح سے عزت کرنا آپ کے خاندان میں ہوتا ہوگا، مگر ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. انوشے نے فہاج کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا تھا. ماسی پلیز. پلیز واٹ؟ یہ لوگ تمہیں اس طرح ذلیل کر رہے ہیں اور تم مجھے چپ رہنے کا کہہ رہے ہو؟ انوشے نے فہاج کی طرف مڑ کر دیکھا تھا جو غصے میں بھی تھے اور شوکڈ بھی تھے. انوشے نے جتنی بدتمیزی سے ان کا ہاتھ جھٹکا تھا. تم جانتی بھی ہو کیا کیا ہے اس نے؟ میں کچھ نہیں جانتی. کسی ایرے گیرے پر یقین کر کے میں اپنی پرورش پر شک کروں؟ ہمارے خاندان کے مرد زانی نہیں ہیں. ان کی تربیت میں انہیں قدم پہ قدم سمجھایا گیا ہے. یہ اینڈ یو مسٹر فہاج، یہ آخری بار تھا کہ آپ نے فرحاد پر ہاتھ اٹھایا. اپنی انگلی سے انہوں نے جیسے ہی وارننگ دی تھی فہاج صاحب پیچھے ہو گئے تھے. Who the hell are you؟ میرے ماموں سے ایسے بات کرنے والی آپ کون ہیں؟ مہمان ہیں، مہمان ہی رہیں. فرحاد، ابھی ماموں سے معافی مانگو. اپنی خالہ سے کہو اپنی لمٹس. ماں ہے وہ میری، ماں سے بڑھ کر ہے وہ میرے لیے. میری ماں سے بھی بڑے مقام پر ہے میری ماسی. اور کون سی معافی؟ تمہیں لگتا ہے میں کوئی ایسی حرکت کر سکتا؟ فرحاد چلایا تھا صبیحہ پر. انف! صبیحہ فہاج کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی تھی. ایگزیکٹلی مسٹر فہاج، انف از انف. جب یقین ہی نہیں تھا تو کیسا رشتہ؟ میرا بھانجا بار بار شک کے کٹہرے میں کھڑا نہیں ہوگا. یہ رشتہ اعتبار بنا کچھ بھی نہیں ہے. جن رشتوں میں اعتبار نہ ہو وہ کچھ معنی نہیں رکھتے. ایسے رشتے بننے سے پہلے توڑ دینا بہتر. انوشے یہ کہہ کر فہاد کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گئی تھی. میں بھی دیکھتا ہوں بنا بات مکمل کیے وہ کیسے فرحاد کو یہاں سے لے جا سکتی ہیں. فہاج بھائی پلیز. مگر فہاج باہر چلے گئے تھے انوشے اور فرحاد کے پیچھے. انوشے، نف پروفیسر فہاج، اندر کی بدتمیزی تو برداشت کر لی میں نے. اب انوشے سے ایک اور لفظ کہا تو دیکھ لیجیے گا. احلام نے فہاج کا راستہ روک دیا تھا. انوشے گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے رک گئی تھی. ایک اور بات پروفیسر فہاج، نہ تمہاری بھانجی کو فرحاد کی صورت دیکھنے کو ملے گی اور نہ ہی تمہیں انوشے کی وہ نزدیکیاں نصیب ہوں گی. تم اگر اس کے پاس بھی نظر آئے تو. احلام نے آہستہ آواز میں مسکراہٹ بھرے لہجے میں فہاج کو کہا تھا، جس پر فہاج صاحب نے گریبان سے پکڑ کر احلام کو اپنی جانب کیا تھا، چونکہ ان کی ہائٹ بھی احلام سے بڑی تھی اور صحت میں بھی. اگر فرحاد غلط نہیں ہے تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا اس نکاح سے. میری بھانجی کی عزت اور پسند ہے وہ. اور رہی بات انوشے کی تو اس بار فرحاج نے ان کے کان میں سرگوشی کی تھی. انوشے نے اگر اپنی پسند کا اظہار کر دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے میرا ہونے سے روک نہیں سکتی. کوئی ایکس جیلس ہسبینڈ بھی نہیں. اور پیچھے جھٹک دیا تھا اعلام کو انہوں نے. وہاں موجود ہر ایک ششتر کر دیا تھا اپنے اس غصے سے. تجھ کو پانے میں مسئلہ یہ ہے، تجھے کھونے کے وسوسے رہیں گے. فہاج، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کنٹرول کرو. ندیم صاحب فہاج کا ہاتھ پکڑ کر واپس لے آئے تھے انہیں. مجھے کیا ہوا ہے یا ان لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ اندر جیسے آئے تھے بی جان نے فہاج کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. خدا کا واسطہ ہے فہاج بیٹا، اس معاملے کو ٹھنڈا کرو اور گرم نہیں. جوان بیٹی کی عزت کا سوال ہے. وہ لوگ جیسے ہی واپس آئے تھے صبیحہ بے ہوش ہو کر نیچے گر چکی تھی. میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں. اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو دھوکہ دینے کی؟ روحیل نے نازنین بیگم کی مدد سے صبیحہ کو اٹھایا اور کمرے میں لے گئے تھے. ہم آپ کے مجرم ہیں بی جان، مگر اس قدر گھنونا کام نہیں کر سکتا میرا بیٹا. نیہا اشکبار تھی. بس کر جائیں، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے کیا؟ آپ کا بیٹا دھوکے باز ہے اور آپ لوگ چلے جائیں. ہمیں کوئی رشتہ نہیں رکھنا آپ سے. اور تم ابھی تک یہیں ہو بے شرم لڑکی، دفع ہو جاؤ یہاں سے. پپھو نے اس لڑکی کو تو دھکے دے کر نکال دیا تھا، مگر صہیب صاحب اور نیہا کو بھی باہر جانے کا راستہ دکھا دیا تھا. بس کر جاؤ تم سب. رشتے ایسے نہیں ٹوٹ جاتے نیہا پتر. یہ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، مگر ہم ایک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتے. مگر بی جان وہ لڑکی. بس بیٹا فہاج، میں نے سب دیکھا بھی اور سنا بھی. یک طرفہ فیصلہ خاندانی لوگ نہیں کرتے. ہمیں ان کی طرف بھی سچائی
जाननी होगी और इस लड़की की सच्चाई कैसे पता करवानी है मैं देख लूंगी। कल नेहा के घर वालों और उनकी फैमिली के बड़े बुजुर्ग मिलकर ही मैं ये कुछ फैसला दे सकूंगी, और इससे पहले कोई भी अपनी राय कायम ना करे तो अच्छा होगा। बीजान, एक बार हमारी बात सुन ले। बस नेहा पुत्र, आज के लिए इतना काफी था। आप लोग भी जाएं और कोशिश करें कि कुछ मुआवजा हो जाए कि बिखरे रिश्ते फिर से सिमट जाएं आपस में। चलो नेहा। सुहेब साहब ने नेहा के कंधे पर बाजू रखकर उन्हें सहारा दिया था और अपने साथ ले गए थे आप सब लोग भी। बीजान की आवाज बहुत भारी हो गई थी जब वहाँ खानदान के ही लोगों ने बातें करना शुरू कर दी थी। ये कैसे रिश्तेदार ढूंढ लाए आप? इससे अच्छा खानदान वाले ही थे जो यहाँ ऐसे फ्रॉड तो नहीं करते थे। फहाद सीधा सबिया के कमरे में चले गए थे, मगर लोगों की बातें बंद ना हुई थी। इस वक्त वो तो शुरू हुए थे। फरहाद 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 पूरे कमरे का फर्नीचर तोड़ चुका था जब अनुषा रूम में दाखिल हुई। बस मेरे बच्चे, रिलैक्स। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे ऐसे बात करने की खाला? क्यों हम लोगों ने इनको अपने सरों पर सवार कर दिया कि वो मुंह को आ पड़े? वो मुंह दूसरी तरफ कर चुका था जब अनुषा ने फहाद का चेहरा बहुत प्यार से अपनी तरफ किया था। तुम्हें मेरी इंसल्ट पर गुस्सा आया, मगर रिश्ता न होने की सोच नहीं आई फरहाद? खाला, इसका मुझ पर यकीन न करना मुझे जिंदा मार देने के बराबर है। तुम जानते हो तुम सच्चे हो। एक बार हाँ कहो, हम खुद वहाँ जाएंगे उनसे बात करने। फरहाद, मैं तुम्हारी सच्चाई सामने लाऊंगी। फरहाद नीचे बैठ गया था जब उसकी आंखें भीग चुकी थी। अनुषा को देखकर शौक जरूर लगा था, मगर वो इस वक्त अपने भांजे की खाला नहीं, माँ बनकर उसे सपोर्ट करना चाहती थी। खाला, मुझे तकलीफ इस बात की हुई है कि उसने मुझ पर यकीन नहीं किया कि जिसने पूरी जिंदगी गुजारनी थी मेरे साथ, मुझे उसके मामू के थप्पड़ की इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी उसकी बदतमीजी पर हुई जो इसने आपके साथ की। और इस वक्त अनुषा ने फरहाद की उसी गाल पर हाथ रखा था। तुम मेरे बहादुर बाहिम्मत बेटे हो फरहाद। तुम अब तो जरूर इन लोगों के सामने अपनी सच्चाई लाओगे। नहीं मासी, हम नहीं कुछ साबित करेंगे, कुछ भी नहीं। जिस लड़की ने रिश्ते से पहले आपकी ये इज्जत की, वो बाद में क्या करेगी? मैं ऐसी लड़की को अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहता जो मेरी माँ को इज्जत ना दे सके। फरहाद के लब इनकार कर रहे थे, मगर उसकी आंखें कुछ और ही दास्तान सुना रही थी। और अनुषा जानती थी कि उस लड़की को फरहाद किस कदर पसंद करता था, जो रिश्ता ना होने पर अश्कबार था उसके सामने। अनुषा ने उसे अपने गले से लगाकर चुप करवा दिया, मगर अब उसके दिमाग में 100 तरह के सवाल शोर मचा रहे थे। वो आज इस खानदान पर गुस्सा थी, सबसे ज्यादा फहाद पर, जिसने बिना तस्दीक के फरहाद पर हाथ उठा लिया। और अनुषा ने अहद कर लिया था कि वो सच्चाई सामने लाकर उन लोगों को एक सबक जरूर सिखाएगी जो वो जिंदगी भर याद रखेंगे। शाहजहां मेंशन। बीजान, आपने क्यों कल फैसला नहीं सुना दिया? हमारी बेटी इस घर में नहीं जाएगी। वो लड़का माफी मांगे, उसकी खाला माफी मांगे, या पूरा खानदान माफी मांगे। फहाद साहब अपना फैसला सुनाकर रूम से बाहर जाने को थे जब बीजान की गरजती आवाज ने उन्हें रोक दिया था। फहाद, ऊपर जाकर अपनी भांजी की हालत देख लो, रो रो कर हलकान हो गई हैं। और अपनी बहन की भी शक्ल देख लो तुम। हम सब की हालत वो नहीं है बच्चे। हम ये रिश्ता टूट जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी तो सिर्फ खानदान के लोग थे, इनकी बातें मुझे चीर कर रख दिया है, तो सोचो बाहर दुनिया की बातें बर्दाश्त हो जाएंगी? बीजान ने अपनी ऐनक उतार कर अपनी आंखों के आंसू जैसे ही पोंछना शुरू किए थे, कमरे में मौजूद हर एक मर्द खामोश हो गया था। फहाज खुद भी बीजान का हाथ पकड़कर बैठ गए थे। तो क्या हमारी सबिया कॉम्प्रोमाइज करेगी बीजान? उस लड़के के धोखे को अपना लेना चाहिए महज खानदान की इज्जत के खातिर? नदीम साहब ने बीजान का हाथ पकड़कर पूछा था। कल हम जाएंगे वहाँ, उनसे पूछेंगे कि हमारा कसूर क्या था। अगर वो सच्चे हुए तो ये शादी होगी, वरना सच बताऊं बच्चों, मुझे फरहाद पर अब भी यकीन है कि वो बच्चा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मेरा दिल कहता है कि जो अनुषा ने बातें की वो सच है। एक बार हम फरहाद की तरफ की बात भी सुनेंगे। कल नेहा के घर के बड़े बुजुर्ग भी होंगे। उसके बाद तुम लोग जो करना चाहो मैं मना नहीं करूंगी। बीजान का एक हाथ फहाज के चेहरे पर था तो दूसरा नदीम साहब। उन दोनों ने बीजान के हाथ को चूमते हुए हाँ में सर हिला दिया था। अनुषा, कहाँ जा रही हो इस वक्त?
I'm sorry, مجھے اس طرح تم پر چلانا نہیں چاہیے تھا. پلیز انوشے اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ. امی نانی بھی آ رہی ہے, صبح پہنچ جائیں گی اور ڈیڈ بھی. انوشے کے دونوں ہاتھ بند ہو گئے تھے. نیہا کا روتا ہوا چہرہ ان کے پاؤں میں بیڑیا ڈال چکا تھا. نیہا, تم جانتی ہو میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی, مگر میں فرحات کو اس طرح مجرم بنتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پاؤں گی. اس کی بے گناہی سامنے لانا ضروری ہے. مگر تم کہاں جا رہی ہو؟ تم یہاں نہیں ہو, کسی کو نہیں جانتی, کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤ. تم کہیں نہیں جا رہی. نیہا, ہماری پرورش ایسی نہیں ہے. مجھے افسوس ہی رہے گا کہ تم نے اس بڑی محفل میں اپنے بیٹے پر یقین نہیں کیا. اپنے ہاتھوں سے نیہا کے ہاتھ پیچھے کر دیے تھے جب اس نے بہن کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھی تھی. انوشے, اس وقت سب کچھ ایک دم سے سامنے آیا. فور گاڈ سیک, تم دونوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ایک دم سے ایک انجان لڑکی اس طرح DNA رپورٹ کے ساتھ سامنے آئے گی تو کیا یقین ڈگمگائے گا؟ نہیں. یو نو واٹ نیہا, سچ سامنے آ جائے تو فرحات کو پورا حق ہوگا اس رشتے پیچھے ہٹ جانے کا. یاد رکھنا, وہ مرد ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی سیلف رسپیکٹ نہیں. وہ گاڑی کی کیز اٹھا کر باہر چلی گئی تھی. نیہا بیٹا, مہمان بہت باتیں پوچھ رہے ہیں. کچھ نے تو یہ تک کہا ہے کہ اب یہ شادی نہیں ہوگی. وہاں کچھ ہوا تھا کیا؟ نہیں آنٹی, ایسی بات نہیں ہے. ہاں, تھوڑا مسئلہ ضرور ہوا تھا, وہ کل ہی حل ہو جائے گا. ماموں, میں فرحات کو بہت پیار کرتی ہوں. امی کے بعد سے میں نے اسی کی دلہن بننے کے خواب دیکھے. مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا ماموں, مگر میں فرحات سے الگ نہیں ہونا چاہتی. کچھ کیجیے, وہ واپس آ جائے پلیز ماموں. تکیے پر سر چھپائے صبیہ اور رونے لگی تھی. یہاں میں تمہیں کہنے آیا تھا کہ کل جو فیصلہ ہوگا تمہیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہوگا. مجھے لگا تھا کہ تم اس لڑکے کی بے وفائی پر غصہ ہوگی, اپنے لیے اسٹینڈ لوگی اور اس شادی سے انکار کر دو گی, مگر فہد صاحب کا لہجہ مایوس کن تھا, اور جب صبیہ کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تو مہندی لگے ہاتھوں پر ان کا نظر جا پہنچی, اور وہ سمجھ گئے تھے بات پسند سے بھی آگے کی محبت کی ہے. ماموں, میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں نہیں رہ سکتی فرحات کے بغیر. اس کی خالہ نے اچھا نہیں کیا, میری کیا عزت رہ گئی. ماموں, میری ہی شادی والے فنکشن میں یہ سب ہوا. وہ چاہتی تو فرحات کو معافی کا کہتی, مگر وہ عورت مجھے شروع سے ہی پسند نہیں تھی. ماموں پلیز آپ کچھ کیجیے. مگر فہد کے پاس الفاظ نہیں تھے. صبیہ تو انوشے کے خلاف اتنی باتیں کر چکی تھی, اتنی بدتمیزی کر چکی تھی کہ وہ ایک بار منع نہ کر سکے اپنی بھانجی کو. یہی وہ ایڈریس ہے میڈم, یہی رہتی ہے وہ لڑکی. انوشے نے گاڑی کی لائٹس آف کر دی تھی اور کار وہیں پارک کر دی تھی اس گھر کے سامنے روڈ پر. اور کوئی انفارمیشن؟ آپ نے مجھے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے مسٹر معاذ. آپ کی انویسٹیگیشن کمپنی کے بارے میں جتنا سنا تھا اتنا پایا نہیں. انوشے نے سادہ لفظوں میں انسلٹ کر دی تھی اس شخص کی جو گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا. اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت یہاں ملنے کا کہا. جس شخص کے کہنے پر اس لڑکی نے یہ سب کیا وہ ابھی اس شخص سے ملاقات کرنے والی ہے. گاڑی کی لائٹس آف ہی رکھیے گا, ہو سکتا ہے اندھیرے میں چہرے صاف نظر آ جائیں دشمنوں کے. وہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گئے تھے, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس آفیسر کی گاڑی وہاں سے جیسے ہی گئی تھی, کچھ منٹ بعد وہاں ایک گاڑی آ کر رکی تھی جو انوشے کو جانی پہچانی لگی تھی. اور جب اس گاڑی سے اوور کوٹ اور سر پر کیپ پہنا شخص باہر نکلا تو اس کا فیس صاف نظر نہیں آ رہا تھا, مگر اس لڑکی کے گھر کا دروازہ جیسے ہی کھلا تھا اس آدمی نے بھی سر سے کیپ اتار دی تھی, اور اس لڑکی کو دیکھ کر جیب سے کچھ پیسوں کا بنڈل دیا تھا, جس پر وہ لڑکی خوش ہو کر واپس اندر چلی گئی تھی. اور وہ آدمی جب اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا, انوشے کی لیفٹ آئی سے ایک آنسو کا قطرہ نکل کر نیچے گر گیا تھا. اسٹیئرنگ کو اتنی زور سے پکڑ لیا تھا کہ ہاتھ کی ہتھیلی سفید پڑ گئی تھی اس کی, اور اس کے جانے کے بعد وہ بھی گاڑی اسٹارٹ کر چکی تھی, مگر گاڑی واپس نہیں موڑی تھی بلکہ اس لڑکی کے گھر کی طرف بڑھا دی تھی اور واپس اس انویسٹیگیشن آفیسر کو کال ملا دی تھی.
آج تک کسی نے اس طرح بات نہیں کی مجھ سے جس طرح تم کر گئی انوشے۔ غلطی بھی تمہارے بھانجے کی تھی، معافی مانگنے کے بجائے یہ تماشا لگا دیا تم نے۔ میں تو تمہیں بہت سمجھدار سمجھ رہا تھا، مگر تم نے آج کی بدتمیزی سے یہ بات باور کروا دی کہ تم کس طرح کی شخصیت کی مالک ہو۔ سبھیا کو تو میں سمجھا لوں گا، مگر تمہاری آج کی بدتمیزی برداشت نہیں ہو پا رہی۔ تم نے ہاتھ کیسے روک دیا میرا؟ پورے خاندان میں کوئی آگے نہیں بڑھا تھا میرے، اور تم نے یہاں بچوں کے سامنے اس طرح بے عزت کر دیا مجھے۔ بہت غلط کیا تم نے انوشے، نہ مجھے غلط فہمیاں، تجھے جب بھی سمجھا اپنا سمجھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے پروفیسر فہد اپنے روم میں چکر کاٹ رہے تھے، وہ آج اپنے اپارٹمنٹ نہیں گئے تھے۔ ان میں ہمت نہیں تھی وہ اپنی فیملی کو اس کٹھن گھڑی میں اکیلا چھوڑ جائیں۔ سب کو تسلی دلاتے رہے، مگر اب تنہائی میں انہیں ایک ہی پرسن بار بار یاد آ رہا تھا، اور اس پرسن کے وہ بدتمیزی۔ انہیں ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا ہاتھ پکڑنے والی انوشے ہی تھی۔ موم، ڈیڈ، پلیز آپ لوگوں نے بات کو کور کرنا ہے، رائتا نہیں پھیلانا پلیز۔ تم سے تو میں بعد میں بات کروں گا، تمہارے اس صاحبزادے کو بھی دیکھتا ہوں۔ اگر باہر کی لڑکیوں میں اتنا ہی انٹرسٹڈ تھا تو یہ شادی کا ناٹک کیوں کیا؟ عزت خراب کروانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے اب تمہارے بچوں نے۔ وہ غصہ کرتے اندر روم میں داخل ہوئے تھے جہاں دونوں خاندان کے بڑے بزرگ پہلے سے موجود تھے۔ موم، نیہا بہت زیادہ مایوس کیا ہے تم دونوں نے اب، اور تمہارے بچے بھی۔ اور اب نانی ہی باہر کھڑی تھی، انہوں نے نیہا کے سر پر پیار دیا تھا، وہ بھی اندر چلی گئی تھی، جنہیں دیکھ کر بی جان بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ سلام دعا کے بعد دونوں اطراف بحث مباحثے کے بعد انوشے کی مدر نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی جس پر سبھی چپ ہو گئے تھے۔ انوشے، یہ لڑکی؟ انوشے کے پیچھے اسی لڑکی کو دیکھ کر نیہا نے غصے سے پوچھا تھا۔ سب کہاں ہیں؟ وہ لوگ آ گئے ہیں؟ انوشے نے اس لڑکی اور انویسٹیگیشن آفیسر کو وہیں رکنے کا کہا تھا، وہ لوگ اوپر گرینڈ لیونگ روم میں ہیں۔ پر انوشے، تم ابھی وہاں مت جاؤ، ڈیڈ بہت غصے میں ہیں، وہ بہت انسلٹ کریں گے، کچھ نیا کیا ہوگا نیہا۔ انوشے ان دونوں کو سیکنڈ پورشن پر لے گئی تھی، مگر جیسے ہی دروازہ آہستہ سے کھلا تو اپنا نام سن کر حیران رہ گئی تھی اپنی موم کی زبان سے۔ انوشے نے جو بھی تماشا لگایا اس کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی بے وقوف رہی، ایسے ہی جذباتی، اپنے لیے وہ اپنا گھر نہ بسا سکی، طلاق لے کر بیٹھ گئی۔ یہی کام اس نے فرحاد کے ساتھ بھی کر دیا، اسی لیے میں اسے دور رکھتی ہوں ایسے معاملات سے۔ میں اور مبشر چاہتے ہی نہیں کہ انوشے کسی بھی معاملے میں انٹرفیئر کرے۔ پن ڈراپ خاموشی تھی۔ 2 لوگ تھے جو غصے میں آ گئے تھے اس وقت، ایک تو صہیب صاحب اور دوسرے فرحاد، وہ جو اب ان خاتون کو دیکھ نہیں رہے تھے، گھور رہے تھے۔ میری بیٹی کی کسی بات کا آپ برا نہ منائیں، اس کے فیصلے ایسے ہی تھے، اس کی طلاق کے فیصلے کی وجہ سے ہم نے احلام جیسے داماد کو کھو دیا، اب جانے وہ کیا کرنا چاہتی ہے فرحاد کے ساتھ جو اپنا گھر نہ بسا سکی۔ اب کہ انوشے نے ڈیڈ نے سخت لہجے میں کہا، اور کچھ ہی پل میں دروازہ پوری طرح اوپن ہو گیا تھا۔ انوشے کی آنکھیں جیسے پتھر بن گئی تھی اس کے وجود کی طرح۔ یہ وہ لڑکی ہے جس کے ایک الزام پر میرے بھانجے کے کیریکٹر اسیسینیشن کر دی تھی کتنے لوگوں کے درمیان، اور یہ 7 انویسٹیگیشن آفیسر ہے۔ اس لڑکی نے کسی انجان شخص کے کہنے پر یہ سب پیسوں کے عوض کیا۔ وہ سب ثبوت آپ کو آفیسر معاذ دکھا دیں گے، باقی یہ مس آپ کے سامنے ہے۔ پروفیسر فہد، میرے بھانجے پر تو تھپڑ مار کر آپ بڑے بن گئے تھے، مگر اس لڑکی ذات پر ہاتھ اٹھا کر آپ چھوٹے بن جائیں گے، اسی لیے میں چاہوں گی کہ کوئی بھی فزیکل نہ ہو۔ آپ سب کی باتوں سے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں بھی ایک طرفہ کہانی پر فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ موم، ڈیڈ، جب مجھے کبھی لگتا ہے کہ آپ دونوں کی باتیں مجھے اور حیران نہیں کر سکتی، آپ تبھی کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتی ہوں۔ بی جان، آپ بڑی ہیں، معتبر ہیں، مگر آپ کے گھر ہونے والے داماد کے ساتھ جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں فرحاد کی خالہ ہوں، اسی لیے میں درگزر کر دوں گی۔ اگر میں اس کی ماں ہوتی تو کبھی آپ کے فیملی میں اپنے بیٹے کا رشتہ نہ کرتی جہاں اس کی کوئی عزت نہ ہو۔ انوشے نے آخری بار فہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی تھی۔